إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ محمد زید لکھوی حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے درود شریف کے کلمات، اوقات اور فضائل. یعنی کون سے کلمات ہیں درود شریف کے جو مسنون ہیں، اور درود شریف کو پڑھنے کے مسنون مواقع کون سے ہیں. اسی طرح سے پھر درود شریف کے فضائل ہمیں کیا بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام، درود شریف ہماری عبادت کا ایک بہت اہم حصہ ہے، بلکہ اگر اس کو جزو لا ینفک کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور تم ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعائیں کیا کرو اور سلامتی بھیجا کرو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس حکم کی تعمیل ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. تو یقیناً تمام قرآنی احکامات جو ہیں ان کی تعمیل کس طرح سے ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہی واضح کرتی ہے کہ کس حکم کی تعمیل کس انداز سے کی جائے گی. تو لہٰذا درود شریف کے حوالے سے بھی درود شریف کے کلمات کیا ہوں گے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم جانیں گے. اسی طرح سے کون سے مسنون اوقات ہیں درود شریف کے پڑھنے کے، وہ بھی ہم احادیث سے جانیں گے. تو ناظرین اکرام، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، عبد الرحمن بن ابی لیلہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. اور انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ ہم آپ پر درود کس طرح سے بھیجا کریں. تو آپ نے پھر یہ الفاظ بتائے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قولو، تم یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ یعنی درود ابراہیمی جسے ہم کہتے ہیں، یہی درود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت کعب بن عجرہ کو سکھایا کہ جب جو درود پڑھنے کا حکم ہے اس کی تعمیل جو ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. تو گو کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور دیگر روایات میں تقریباً یہی الفاظ ہیں، تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ جو ہیں وہ دیگر روایات میں اور الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں. جیسا کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ ہے وہ بھی. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں. تو ان کو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے کہ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. تو یہاں
و آلہ کی بجائے و ازواجہ و ذریتہ کے جو الفاظ ہیں اس درود پاک کے الفاظ میں وہ ذرا منفرد ہیں۔ یہ دوسری روایت میں جو دوسرے درود شریف کے الفاظ منقول ہیں وہ یہ تھے جو میں نے پیش خدمت کیے۔ یہ ہم جائزہ لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے درود شریف کے کلمات کا، کہ کلمات کیا ہونے چاہیے درود شریف کے۔ ناظرین اکرام، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں عملی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھائی ہمارے بعض ایسے درود پڑھتے ہیں کہ ان کے وہ کلمات مسنون نہیں ہیں، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت سے وہ چیز ہمیں ملتی ہے، بلکہ خاص طور پہ جو یہ والے الفاظ ہمارے ہاں منقول ہے یا جو ہمارے ہاں رائج ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ، یہ ہمارے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ ان کو بہت شد و مد کے ساتھ ان کو اپناتے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ تینوں معاملات میں، یعنی ایک تو ان کلمات کی مسنونیت، وہ بھی ایک بڑا سوچنے والا معاملہ ہے کہ کلمات مسنون نہیں ہیں۔ دوسرا، اس کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے کہ اذان سے پہلے ان کو پڑھا جاتا ہے، وہ اذان سے پہلے ویسے ہی درود شریف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو یہ کلمات پڑھنا تو وہ پھر اور بھی زیادہ ایک نئی بات بن جاتی ہے۔ تو اس میں یعنی کلمات بھی غیر مسنون ہم پڑھتے ہیں درود شریف کے بعض اوقات، اور پھر جو وقت ہم تعین کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اسی طرح سے انداز بھی بعض اوقات ہم وہ ایسا اختیار کر لیتے ہیں پڑھنے میں کہ جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ہر عمل اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر جو ہے اس کو تلاش کرے۔ اگر تو وہ اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو وہ یقیناً اللہ کی عبادت ہے، لیکن اگر کسی بھی، وہ چاہے کتنی اچھی عبادت ہو، وہ چاہے نماز ہے، تو وہ اگر اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی تو جو کام بھی اللہ کے رسول کے طریقے کی مخالفت میں کیا جائے، اس سے ہٹ کر کیا جائے جان بوجھ کر، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، کلمات کے حوالے سے بھی ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، اوقات کے حوالے سے بھی کہ مسنون اوقات میں صرف مسنون کلمات جو ہیں وہی ہم ادا کریں، تو تبھی یہ درود شریف ہمارے لیے عبادت اور نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگلی روایت جو کلمات کے حوالے سے مسند احمد کی ہے، ابو مسعود عقبہ بن عامر وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ ہم کس طرح سے آپ پر درود پڑھا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو ساتھی باقی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سارے یہ سوچنے لگے کہ اب اس نے پتہ نہیں عجیب سوال کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں، تو ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ نہ سوال کرتا تو زیادہ اچھا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوئے تو فقال، آپس آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذ انتم صلیتم علیہ، جب تم نے مجھ پر درود پڑھنا ہو تو فقولوا، پس کہا کرو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین اکرام، یہ تیسرے منفرد الفاظ ہیں درود شریف کے جو کہ اس تیسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، وہ بھی ابو مسعود الانصاری، یہی صحابی جو ہیں اس کے راوی ہیں، اس میں بھی وہ اسی طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی جو تھے سعد بن عبادہ، فقال لہ بشیر بن سعد، بشیر بن سعد نے ان سے کہا کہ امرنا اللہ ان نصلی علیک فکیف نصلی علیک، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے درود پڑھنے کا، تو ہم کیسے درود پڑھا کریں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات اس حدیث میں بتائے ہیں، اب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قولو، تم کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو یہ بھی الفاظ تھوڑے سے دیگر درود شریف کے جو الفاظ ہیں ان سے منفرد ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ مختلف روایات ہیں کہ جن میں درود شریف کے مختلف الفاظ جو مسنون منقول ہیں۔ تو جب بھی ہمیں درود شریف پڑھنا ہے وہی درود پڑھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو مختلف روایات میں جو درود شریف کے مختلف الفاظ آئے ہیں انہی میں سے ایک چناؤ کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات ہیں، اور پھر ان کو اسی موقع پر اسی انداز میں پڑھا جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اسی طرح ایک جو مختصر درود ہے ہمارے ہاں کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے، بولنے میں بھی عموماً ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں اس مختصر درود کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ صلی اللہ رحمت بھیجے اللہ تعالیٰ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسلم، اور سلامتی بھی۔ تو یہ جو مختصر درود ہے اس کے بارے میں بھی اس کا جو اس بات کے لیے جو حدیث مبارکہ ہے وہ میں آپ سے عرض کروں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ وہ روایت ہے معراج والی، لمبی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ وارد ہوئے ہیں۔ کس کس موقع پر اور کس کس حوالے سے نازل ہوئے، باقی ساری حدیث کا متن تو میں عرض نہیں کرتا، میں صرف اس حدیث میں سے، لمبی حدیث میں سے وہ مقامات جہاں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں، میں صرف ان مقامات کا ذکر کرتا ہوں۔ کہ ایک تو جو نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو وارد ہوئے ہیں یہ الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، یہ وہ موقع تھا کہ جب تیسرے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں۔ مطلب پہلے آسمان پر بھی اور دوسرے آسمان پر بھی جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں جب آپ سے پوچھا گیا جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو انہوں نے الفاظ فرمائے کہ محمد ہے، اس میں ساتھ درود کے الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن جب تیسرے آسمان پر گئے ہیں وہاں جب فرشتوں نے، جو دربان فرشتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے یہ الفاظ موجود ہیں، تو یہ اس حدیث کی روشنی میں یہ الفاظ جو ہیں وہ مسنون قرار پاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف کے یہ کلمات جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام نے پہلی دفعہ پڑھے، انہوں نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری ایک مزید مفید معلومات کے طور پر میں عرض کروں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس حدیث میں ایک یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ فرشتوں کے لیے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 پیالے پیش کیے گئے، میں نے ان میں سے دودھ کا پیالہ پی لیا، فاخترت اللبن، میں نے دودھ والا پیالہ چنا، تو فقال جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اخترت الفطرۃ، تو اس موقع پر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم نے فطرت کو چن لیا۔ اور جب یہاں جبرائیل علیہ السلام کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے تو اس کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا فرمائے ہیں۔ تو یعنی فرشتے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے اور اس کو سلامتی دے۔ اسی طرح آگے جو اس حدیث کے الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہاں میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے، یعنی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال فرمائے، بلکہ اسی طرح آگے جا کے ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی حدیث مبارکہ میں استعمال فرمائے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے معراج والی، اس میں درود کے حوالے سے ایک تو پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو رائج درود ہے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ بھی مسنون ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ الفاظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ
دیگر انبیاء اور رسل کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ناظرین کرام، بریک کے بعد انشاءاللہ درود شریف کے جو مسنون مواقع ہیں پڑھنے کے اور اس کے جو فضائل ہیں ان کا جائزہ لیں گے، کہیں نہیں جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین کرام، ہم درود شریف کے بارے میں، اس کے کلمات، اوقات اور فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جان رہے ہیں، معلومات لے رہے ہیں۔ اب اوقات کے حوالے سے کہ کون کون سے مسنون اوقات ہیں، ترمذی شریف کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راغب انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرے نام کا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ یہ ناظرین اکرام یہ وہی روایت ہے جو دوسری جگہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین پڑھنے کے حوالے سے بھی ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی 3 دفعہ، تو وہاں بھی یہ ذکر ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنا اور اس پر آپ پر درود نہیں بھیجا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آمین فرمایا تھا۔ تو یہاں یہ ان الفاظ کے ساتھ ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مقام جو ہے درود پڑھنے کا یہ ہے کہ جب بھی کبھی نبی علیہ السلام کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ درود پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کم از کم یہ مختصر درود جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کفی بین کفیہ التشہد، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا، یعنی تشہد میں کیا پڑھنا ہے، اور تشہد میں وہ جو الفاظ بتاتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہی مسنون الفاظ جو ہم سارے تشہد میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اس تشہد کے دوران یہ الفاظ کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ درود کے الفاظ ہیں، اور یہ کلمات کے اعتبار سے بھی یہ درود کے الفاظ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مقام اور اوقات کے اعتبار سے بھی کہ یہ موقع جو ایک تو یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول کا ہم نام سنیں تب درود پڑھنا ہے، دوسرا جو سب سے زیادہ درود پڑھا جاتا ہے کیونکہ ایک مسلمان نے نماز پڑھنی ہوتی ہے 5 وقت کی، اور 5 وقت کی نماز میں بھی وہ تشہد کرے گا، سنت نوافل پڑھے گا تو ان میں بھی تشہد کرے گا، تو پھر دوسرا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا موقع ہے وہ تشہد کا موقع ہے کہ تشہد میں درود پڑھا جائے۔ لیکن اس روایت میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر پہ جو راوی فرماتے ہیں کہ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَ نینا، کہ یہ جو السلام علیکہ ایہا النبی کے جو الفاظ ہیں تشہد میں، کہ یہ ہم اس وقت پڑھتے تھے۔ ناظرین کرام یہ بخاری شریف کی روایت اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی، وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ السلام علیکہ ایہا النبی کے کا کی ضمیر کے ساتھ، مخاطب کے اس ضمیر کے ساتھ یہ اس وقت پڑھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ فلما قبضہ، جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو قلنا، پھر ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ السلام علی النبی، یعنی السلام علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابی فرماتے ہیں کہ ہم پھر السلام علی النبی کے الفاظ جو ہے یہ پڑھنے لگے۔ فتح الباری میں امام ابن حجر وہ بھی اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اما حاضح زیادہ تو فظاہرها انہم کانوا یقولون، یہ جو زائد الفاظ ہیں وہ اس لیے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے السلام علیکہ ایہا النبی
بکاف الخطاب فی حیات النبی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کا کے ساتھ السلام علیکہ کے الفاظ جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ فلما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ترک الخطاب، پھر انہوں نے یہ خطاب کی جو ضمیر تھی اس کو چھوڑ دیا۔ وذکروہ بلفظ الغیبۃ، پھر غیب کے الفاظ کے ساتھ انہوں نے جو ہے الفاظ استعمال کیے۔ فصاروا، تو پھر الفاظ یہ ہو گئے، یقولون، وہ کہتے تھے السلام علی النبی، یعنی صحابہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو الفاظ یہ درست تھے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بعد پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک کا کی ضمیر کی بجائے ہم السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح سے الفاظ ادا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ جو مقام ہے یا وقت ہے درود شریف کے پڑھنے کا، اس کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، کہ جو افضل دنوں میں دن جمعہ کا دن ہے، لمبی روایت ہے لیکن اس میں جو آپ نے اس موضوع سے متعلقہ الفاظ استعمال فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین فرمائی اللہ کے رسول نے، دوسرا آپ نے یہ بھی خبر دی کہ جب بھی کبھی جہاں سے بھی کبھی کوئی درود پڑھتا ہے تو مجھے وہ درود پیش کیا جاتا ہے، مجھے یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے درود پڑھا ہے، اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہ درود پیش کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں کہ آپ کو فلاں آپ کے امتی نے درود بھیجا ہے آپ پر۔ تو اس صورت میں یعنی جمعے کے دن بھی کثرت سے درود پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی درود شریف جو ہے اس کے لیے مسنون مواقع بہت سے ہیں، جن میں اگر ان روایات کی روشنی میں عرض کروں بات لمبی ہو جائے گی۔ جنازے میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا وہ بھی ایک مسنون موقع ہے۔ خطبہ جب دیا جاتا ہے جمعے کا، اس میں بھی درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ اذان کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان سنتا ہے، اذان کے بعد پھر درود شریف پڑھے، درود شریف کے بعد وہ دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، اور اس کے جو بندہ یہ دعا پہ پڑھتا ہے درود شریف کے بعد تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ تو وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح سے دعا جب کی جائے تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب بھی دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنے کے جو کلمات ہیں وہ ثابت ہیں۔ یہ یعنی مختلف ایسے مواقع ہیں کہ جن پر درود شریف پڑھنا جانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی نسائی شریف اور دارمی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ، بے شک اللہ کے لیے فرشتے ہیں، سیاحین فی الارض، وہ ہر وقت زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور یبلغونی من امت السلام، وہ میری امت میں سے جو بھی کوئی مجھ پر سلامتی بھیجتا ہے تو وہ مجھے پہنچاتے ہیں کہ فلاں شخص نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ احادیث یہ ظاہر کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو مخصوص اور مسنون مواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، صرف وہی کافی نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، جتنا بھی زیادہ درود پڑھا جائے اتنی ہی اس کی فضیلتیں ہیں۔ وہ انشاءاللہ آگے ابھی فضیلت کے چیپٹر میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ ناظرین اکرام، خاص طور پر یہ موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارک کی زیارت پر صحابہ کی سیرت میں سے یہ ثابت ہے کہ کا کی ضمیر کے ساتھ الفاظ وہاں پر سلام کیے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں پر السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ مسنون ہیں۔ یہ ایک واحد موقع ہے کہ جہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت جس کو نصیب ہو، وہاں پر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ان الفاظ سے کہنا، یہ صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح سے اور بھی کئی روایات ہیں جو کہ ہر وقت درود شریف پڑھنے کے حوالے سے ہمیں رغبت دلاتی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ احادیث ہم فضائل کے حوالے سے جانیں کہ درود شریف کے فضائل کتنے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اظہار کرتی ہے کہ موقع کا انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ کب درود شریف پڑھنا ہے، ظاہر ہے جو مسنون مواقع ہیں ان پہ بھی پڑھا جائے گا، تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے کوئی شخص جو ہے وہ بار بار درود پڑھتا جائے، وہ جتنی دفعہ درود پڑھے گا اتنی دفعہ ہی اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجیں گے، وحطت عنہ عشر خطیئات، اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دیں گے، ورفعت لہ عشر درجات، اور اس کے 10 درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح نسائی شریف اور دارمی شریف کی روایت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ جاءنی جبریل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بتایا کہ ان ربک کا یقول، یعنی حدیث قدسی ہے، اور یہ بڑی منفرد حدیث قدسی ہے کہ ہمیں صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اور جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ یقول، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اما یرضی کا یا محمد، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ ان لا یصلی علیک احد من امتک، کہ جو بھی کوئی تیرا امتی آپ پر درود بھیجے گا، الا صلیت علیہ عشرا، مگر میں اس درود پڑھنے کی وجہ سے اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجوں گا، ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، اور جب کوئی سلامتی بھیجے گا آپ پر ایک دفعہ تو میں اس پر 10 دفعہ سلامتی بھیجوں گا۔ تو یہ بھی درود و سلام کی فضیلت کا ایک پہلو ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور بڑی عجیب روایت ہے ترمذی شریف کی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا درود آپ پر پڑھوں؟ تو فقال ما شئت، آپ نے فرمایا کہ جتنا تو پڑھنا چاہے، یعنی میں دعا، مراد اس سے یہ محسوس ہوتی ہے کہ میں دعا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی کہ میں چوتھا حصہ درود پڑھ لیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ ما شئت، جتنا تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، مطلب ان کا یہ تھا کہ میں نے کہا کہ میں جتنی دعا کرنی ہے اس کا چوتھا حصہ درود پڑھ لوں گا، باقی 3 حصے دعا کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جتنا تمہارا دل چاہتا ہے پڑھ لیا کرو، لیکن اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا جی کہ النصف، میں آدھی دعا میں صرف درود پڑھ لیا کروں گا، باقی آدھا حصہ جو ہے وہ دعا کر لیا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما شئت، جتنا تمہارا دل چاہتا ہے ٹھیک ہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ قلت، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ جی پھر میں 3 حصے درود پڑھ لیا کروں گا، 1 حصہ دعا کر لیا کروں گا۔ اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تو ٹھیک ہے جتنا تمہارا دل چاہتا ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اجعل لک صلاتی کلھا، میں ساری دعا میں صرف آپ پر درود ہی بھیجوں گا، میں دعا کروں گا ہی نہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، تو جب تم یہ کرو گے نا کہ دعا کرو گے ہی نہیں اور صرف درود پڑھو گے، تو یہ تمہارے ہر غم اور فکر کو کفایت کرے گا، یعنی وہ جو دعائیں کرنی تھیں وہ ساری خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حل ہو جائیں گی، اور اس سے تیرے گناہ جھڑ جائیں گے کہ اگر تو سارا درود پڑھے اور دعا کرے ہی نہ۔ تو ناظرین کرام، یہ فضیلت ہے
درود شریف کی کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اسی طرح پروگرام کے اختتام کا وقت قریب ہوا جاتا ہے، اور بھی فضائل کی روایات تھیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں عرض نہیں کر سکا۔ آخری روایت عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ درود و سلام کی جو فرضیت اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہے، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون الفاظ کے ساتھ، مسنون اوقات اور انداز میں مسنون درود اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم ان کلمات کی اور اس مسنون انداز میں پڑھے گئے درود کے جو فضائل اور برکات ہیں ان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، حاضر ہوں گا کل انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا